اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے، آپ جانتے ہی ہیں کہ پچھلے 2-3 دن سے ہمارا جو انٹرنیٹ سسٹم تھا وہ معطل تھا، جس کی وجہ سے ہمارے کلاس نہیں ہو سکی۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ آج ہم ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ تو بیٹا، ہم نے پرسوں آپ کا وہ ٹاپک بتا کے رکھا ہوا تھا جو کلاس 8 سبجیکٹ سوشل سائنس، کتاب پولیٹیکل لائف سے، تو جو ہمارے ٹاپک کا نام یہ آپ کتاب پہ دیکھ سکتے ہیں، دا رول آف دا پارلیمنٹ۔ دا رول آف دا پارلیمنٹ، یہ کچھ سطور ہم پڑھیں گے اور اس کے بارے میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے کتاب کی طرف جاتے ہیں۔ دا رول آف دا پارلیمنٹ کا مطلب ہوا، یعنی مجلس قانون ساز جو ہے اس کا کیا کردار ہے۔ دا رول آف پارلیمنٹ کا مطلب ہے جو مجلس قانون ساز ہے ملک کے اندر یا ہوتا ہے، مجلس قانون ساز جسے کہتے ہیں، پارلیمنٹ جسے کہتے ہیں، اس کا رول کیا ہوتا ہے، اس کا کردار کیا ہوتا ہے ملک کے اندر۔ تو بیٹا، ہم چلو آپ پہ اپنے کتاب کو سامنے رکھ کر سکرین پہ دیکھتے ہوئے اپنی کتاب پہ انگلی کا استعمال کرتے ہوئے ہر ورڈ کو پڑھتے جائیں، تو پھر ہم اسے سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے۔ Created after 1947 created after 1947 the Indian Parliament is an expression of the faith that the people of India have in principles of democracy. These are participation by people in the decision making process and government by consent. The parliament in our system has immense powers because it is the representative of the people. Elections to the parliament are held in a similar manner as they are for the state legislature. The Lok Sabha is usually elected once every 5 years. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page 41. Each of these constituencies elects one person to the parliament. The candidates who contest elections usually belong to different political parties. تو بیٹا، آپ نے یہ سطور کچھ پڑھی ہیں، پولیٹیکل لائف کلاس 8۔ تو ٹاپک جو ہے وہ ہے دی رول آف دی پارلیمنٹ، یعنی اس کتاب کا دوسرا نام سوی کسوی پہلے سے کہا کرتے تھے، اب اسے پولیٹیکل لائف کہتے ہیں۔ یہ حصہ ہے سوشل سائنس کا۔ تو ہم نے پڑھا دی رول آف دی پارلیمنٹ کریٹڈ آفٹر 1947، یعنی 1947 کے بعد۔ 1947 کے بعد، تو 1947 جو ہے یہ وہ سن ہے جس سن میں ہمارا ہندوستان، بھارت آزاد ہوا ہے۔ تو اس کے بعد جو قانون پیدا کیے گئے، دا انڈین پارلیمنٹ از این ایکسپریشن، یعنی ہندوستانی پارلیمنٹ میں اظہار کیا گیا اس بات کا، آف دا فیتھ دیٹ دا پیپل، آف دا فیتھ دیٹ دا پیپل،
یقین کے ساتھ، لوگوں کے یقین کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ. پیپل آف انڈیا یعنی ہندوستان کے لوگوں کے عقیدے یا ان کے یقین کے ساتھ. ہیو ان پرنسپلس آف ڈیموکریسی اور جمہوری اصولوں کے ساتھ. دیز آر پارٹیسپیشن بائی پیپل، کچھ لوگوں نے اس میں پارٹیسپیشن کیا، بائی پیپل لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے، یعنی کہ اس ڈیموکریسی جمہوریت میں پارٹیسپیشن کیا. ان دا ڈیسیجن اور فیصلہ لیا. میکنگ پروسیس اور ایک پروسیس بنائی گئی. اینڈ گورنمنٹ بائی کانسینٹ، اینڈ گورنمنٹ بائی کانسینٹ، اس بات کا اقرار ہوا یعنی رضامندی ظاہر کی گئی. دا پارلیمنٹ ان اور سسٹم، جو پارلیمنٹ ہے یعنی مجلس قانون ساز ہے، وہ ہمارا ایک سسٹم ہیز ایمینس بہت زیادہ پاورز بیکاز یعنی طاقتور ہے، بہت زیادہ طاقتور ہے. اٹ از بیکاز اٹ از دا ریپریزنٹیٹیو آف دا پیپل. کون طاقتور ہے؟ جو کہ لوگوں کا ریپریزنٹیٹیو ہو، جسے لوگ چنتے ہیں. خاص کر طور پر جو ہم ووٹنگ کرتے ہیں اپنے ملک کے اندر، تو اس کے ذریعے جو ریپریزنٹیٹیو یعنی چنا جاتا ہے. الیکشنز ٹو دا پارلیمنٹ، پارلیمنٹ کے اندر الیکشن ہوتا ہے یعنی ووٹنگ ہوتی ہے. آر ہیلڈ ان اے سملر مینر، آر ہیلڈ ان سملر مینر. ہیلڈ کا مطلب ہوا یعنی منعقد کیا جانا اور اس پہ دیکھنا، نظر ثانی کرنا. پارلیمنٹ آر ہیلڈ ان اے سملر مینر ایز دے آر فار دا اسٹیٹ لیجسلیچر، جس میں فار دا اسٹیٹ لیجسلیچر یعنی کہ آئین کے مطابق، قانون کے مطابق. یہ وہ قانون جو ریپریزنٹیٹیو بیٹھ مل کر اس مجلس قانون ساز میں بناتے ہیں. دا لوک سبھا is usually elected once every 5 years. The Lok Sabha is usually اکثر جو ہوتا ہے کیا یہ یا عام طور پر الیکٹ کیا جاتا ہے، کلا کرتا ہے کون؟ لوک سبھا کیا کرتا ہے؟ الیکٹڈ once every 5 years، 5 سال پر ایک ریپریزنٹیٹیو الیکٹ کیا جاتا ہے الیکشن کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے، ہر 5 سال کے لیے. The country is divided into numerous، ملک جو ہے وہ تقسیم نیومرس یعنی کہ بے شمار، با اقرار. The country is divided into numerous constituencies as shown in the map on page 41. The country is divided into numerous یعنی کہ ملک کو، کنٹری کو تقسیم کیا جاتا ہے بے شمار حلقوں میں، بے شمار حلقوں میں سے تقسیم کیا جاتا ہے. کانسٹیچوئنسیز ہو گئے حلقے، بے شمار حلقوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایز شون ان دا میپ آن پیج 41، تو اس کو دیکھنے کے لیے ہم کتاب کے پیج نمبر 41 پہ جا سکتے ہیں. ایچ آف دیز کا تو ابھی ہم انشاءاللہ جا کے دیکھیں گے. تو پہلے ایچ آف دیز کانسٹیچوئنسیز الیکٹس 1 پرسن، تو ہر حلقے میں ایک آدمی کو 1 پرسن کا مطلب ہوا ایک آدمی کو الیکٹ کیا جاتا ہے یعنی کہ چنا جاتا ہے ٹو دا پارلیمنٹ، تو پارلیمنٹ کے لیے. دا کینڈیڈیٹس who contest elections، the candidates who contest elections، تو یہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، یہ پرسن جو ہوتا ہے یہ کانٹیسٹ الیکشن کرتا ہے. usually belong to different political parties، usually اکثر
یا عام طور پر بلانگ ٹو ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز، یعنی کہ مختلف سیاسی پارٹیوں میں سے ایک آدمی، مختلف سیاسی پارٹیاں جو ہوتی ہیں ان میں سے جو چنا ہوا ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، اس میں الیکشن ہوتا ہے، الیکشن کے بعد وہ سے ایک آدمی کو چنا جاتا ہے، بعد میں وہ جو کیا کرتے ہیں اس کو پھر پارلیمنٹ کے اندر مجلس قانون ساز کے اندر بھی پھر اس کا ایک الیکشن ہوتا ہے جس پہ پھر ایک آدمی کو 5 سال کے لیے مقرر کیا جاتا ہے۔ تو پیارے بچوں، ہم نے یہ چند سطور پڑھی ہیں، تو ہم جاتے ہیں اس میں سے جو اس نے کتاب میں یہ لکھا ہے کانسٹیچوئنسیز ایز شون ان دا میپ آن پیج 41 پیج نمبر پہ ہم جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کون سا میپ ہے اور اس میپ میں کیا کچھ دکھایا گیا ہے۔ تو یہ ہے بیٹا ہمارا پیج نمبر 41۔ تو میپ ہمارا جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں، یہ یعنی کہ ہمارے بھارت کا جو نقشہ ہے یہ اس پہ کھینچا ہوا ہے۔ تو اس پہ یہ کچھ لکھا ہے ٹوٹل سیٹس 543۔ تو ٹوٹل سیٹیں جو اس میں ہیں وہ ہیں 543، جس میں جنرل سیٹیں ہیں 412، اور ایس سی شیڈول کاسٹ والوں کے لیے ہے 84 سیٹس، اور ایس ٹی کے لیے یعنی شیڈول ٹرائبز کے لیے ہیں 47 سیٹیں۔ تو یہ اس میپ کے اندر ہمارے اس ملک کے اندر یہ کل ہیں 543 سیٹس جو اس الیکشن میں چنی جاتی ہیں اور باقاعدہ یہ قانون بناتی ہیں اور ہمارے ملک کا نظام چلاتی ہیں۔ تو انشاءاللہ بیٹا آپ کو یہ باتیں کچھ سمجھ آئی ہوگی، امید ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، کیونکہ آج 2-3 دن کے بعد ہم دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، تو تھوڑی بہت دقت آئی ہے۔ انشاءاللہ کل سے تو ہمارا پھر جو ہے پڑھانے کا وہ سلسلہ شروع ہو چکا۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے اندر سے جو یہ وبائی بیماری ہے اس کو اللہ پاک دور ہٹائے، تاکہ ہم اپنے سکولوں پہ جا کے اپنی تعلیم کا سلسلہ جو ہے وہ اچھے ڈھنگ سے شروع کریں اور ہمارا جو یہ قیمتی وقت ہے یہ ضائع نہ ہو۔ تو پیارے بچوں، فی الحال آج کے لیے اتنا ہی۔ تو انشاءاللہ کل کے لیے کوئی اور نیا ٹاپک لے کر آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔